اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے ہیں یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ رب کا معجزہ نہیں؟ میرا بھی وہی رب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ سنو، اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ جانتے ہو کہ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا اور ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس رب کے سپرد کر دیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر وہ رب بھی آپ کو وہ عطا کرے گا جس میں آپ کی رضا ہوگی۔ جانتے ہو کہ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونا اور زیادہ سوچنا چھوڑ دیں۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ سنو، سجدوں میں بہتے ہوئے آنسوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر رب العالمین کو تمہارا مانگنا پسند نہ آتا
تو وہ کب کا تمہیں نواز چکا ہوتا۔ لیکن اگر اس رب نے تمہیں بار بار مانگنے کا شرف نوازا ہے تو ممکن ہے اس رب کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اور انہی کو بار بار مانگنے کی توفیق دیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، ورنہ اگر اس نے عطا نہ کرنا ہوتا تو وہ رب کب کا تمہارا دل بدل چکا ہوتا۔ بے شک اللہ کی طرف سے کی گئی دیری تمہارے لیے معجزے کا پہاڑ لے کر آئے گی۔ وہ رب پل بھر میں ادھورے قصے مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہیں تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا وہ، تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ سنو، اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اس سے اچھے کی امید رکھتا ہے، کون اللہ پر یقین اور بھروسے سے وقت نکالتا ہے، اور کون ہمت ہار کے شکوہ کنا ہو جاتا ہے۔ غم کے بادل کے پیچھے خوشی کا بادل بھی چلا آ رہا ہے، لیکن مایوسی میں گرے وجود اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے تمہاری آنکھیں اشک بار رہتی تھیں۔ سنو، کچھ دکھ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو انسان کی اساسیات چھین لیتے ہیں۔ ہاں، کچھ خسارے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں، تم چاہتے ہوئے بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھول کر آگے بڑھ جاؤ، وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں، لیکن انہیں کون بتائے کہ وقت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن دل و دماغ وہی ماضی میں ہوئے خسارے پر اٹک جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے اپنے رب کی بہت پیاری لگتی ہے وہ ہے غم کے بعد کیے جانے والا خوشی اور آسانی کا وعدہ۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب تم غم سے نڈال ہوتے ہو تب وہ اسی غم سے خوشیوں کی ایسی خراج پیش کرتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ اللہ جی، یہ کیسے ممکن تھا۔ وہ کچھ تم سے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اس سے بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہتھیلی کو خالی کرنے سے پہلے اسے بہترین شے سے بھرنے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جب تم غم کی شدت سے مرنے کے دہانے پر ہوتے ہو تب وہی رب اپنی رحمت سے تم میں نئی روح پھونکتا ہے، بتاتا ہے کہ بے شک جان لو کہ اللہ رب العزت بہت مہربانی کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ پس اگر غم سے نڈال روح کو
تھوڑی راحت و سکون سے امکنار کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ آنسو کے راستے اپنے غم کو باہر نکالو۔ زبان کچھ کہنے سے قاصر ہے تو کوئی بات نہیں، یہ آنسو ترجمان ہیں تمہاری کہی ان کہی تمام باتوں کی۔ اور فکر مت کرو کہ تم اسے اپنا حال دل اپنے منہ سے سنا نہیں سکتے، بلکہ اس پر راضی ہو جاؤ کہ دل بنانے والے سے بھلا دل کے راز کیا چھپے، وہ تو ظاہری و باطنی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اور یاد رکھو کہ جائے نماز اور اس پر آنکھوں سے بہتے ہوئے اشک سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں، اس لیے کہ سجدے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، اور غم میں ہر ایک کو اس کے در تک رسائی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ نور اسی کو دکھائی دیتا ہے جو اس کی چاہت رکھتا ہے، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو طلبگار ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، اور جب آپ گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، جب آپ اپنی ناقابل بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، جب آپ اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت آپ کا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون یادوں میں لپیٹ کر ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے آپ کا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف قدم اٹھانے کی دیر ہے، اور پھر آپ کو ہر طرف سے اللہ کی رحمت کے سائے ملتے